عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سبق 8ویں جماعت کے بچوں کے لیے ہے۔ ہم نے اس سے پہلے چیپٹر کا پہلا پارٹ یعنی پہلا حصہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی حب وطن نظم سے پڑھی تھی۔ اس میں سے آدھے اشعار پڑھے اور انشاءاللہ آدھے اشعار آج پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر ہم کسی چیز کو تبھی زیادہ محسوس کریں گے، تبھی زیادہ اس کو زیادہ مانیں گے اور چاہیں گے، تب جب اس چیز کی اہمیت کو جانیں گے۔ تو کوئی شاعر جب اپنے وطن سے دور رہے تو اس وقت وطن کی قدر اور محبت کب بڑھتی ہے، اس کے حساب سے شاعر الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ بقیہ اشعار ہم یہ پڑھیں گے۔ سچ بتا تو سبھی کو بھاتا ہے، یعنی اے وطن کیا تو سبھی کو بھاتا ہے، یعنی ہر کوئی تجھ سے محبت کرتا ہے، یا کہ مجھ سے ہی تیرا ناتا ہے، یعنی جو تڑپ میرے اندر ہے وطن کے لیے، کیا اس طرح سے تڑپ، اس طرح سے بہانا، ایسی ہمدردی صرف میرے ہی ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے۔ تیرے ایک مشت خاک کے بدلے شاعر اپنے وطن سے اس قدر محبت کر رہا ہے اور اس طرح سے محبت کا جذبہ دکھا رہا ہے کہ تیری ایک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے، اگر مجھے جنت کے بدلے ایک مٹھی بھر اگر ہم کو مٹی مل جائے، اس کے بدلے اگر جنت بھی دی جائے تو میں ہرگز اس جنت کو قبول نہ کروں، بلکہ وطن سے اس قدر محبت ہے کہ صرف ہمیں ایک مٹھی بھر مٹی ہی کافی ہے، میرے وطن کی مٹی۔ جان جب تک نہ ہو بدن سے جدا، یعنی میرے جسم سے جب تک کہ جان جدا نہ ہو، کوئی دشمن نہ ہو وطن سے جدا، کوئی دشمن وطن سے نہ ہو جدا، یعنی ہمارا جان جب تک کہ باقی ہے اب اپنے وطن سے محبت کریں گے، اور ہمارے ملک میں اگر اس طرح سے کوئی دشمن ہے تب اپنی جان دے کر کے بھی اپنے وطن کے دشمنوں کو ختم کریں گے۔ اب یہ مکمل اشعار ہو گئے ہیں، اور جو ہم نے پہلے حصے میں پڑھی تھی اور یہ دوسرا حصے کے جو اشعار ہے اس کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر میں اب ان الفاظ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جو الفاظ اور معنی اس اشعار میں سخت ہیں، آپ اس کو غور سے دیکھیں گے۔ بہشت بری کے مطلب ہوتا ہے اعلیٰ درجے کی جنت، نقش کامرانی کامیابی کی نشانی، زندگی بھانا اچھا لگنا، مشت خاک مٹھی بھر، کاٹ کھانا ایک محاورہ ہے، ہراساں کرنا پریشان کرنا، یعنی وہ کسی کی یادیں ہمیں کاٹ کھاتی ہے یعنی پریشان کرتی ہے۔ لطف کے معنی مزہ، صدا کے معنی ہمیشہ، ناتا کے معنی تعلق رشتہ، ہرگز کے معنی کبھی بھی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔